میں آپ کے سامنے مولا مشکل کشا کی ولادت پڑھنے کے لیے آیا ہوں. تھوڑی دیر میں مولا مشکل کشا کی ولادت پڑھنا چاہتا ہوں. مولود مولائے کائنات پڑھنا چاہتا ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یاد رکھیے اچھی طرح سے، علی مرتضیٰ اس ہستی کا نام ہے. اللہ اکبر، جن کا ذکر اللہ رب العزت نے آسمانی کتابوں میں فرمایا ہے. ابھی وقت ہوگا تو وہ باتیں آئے گی، آپ سنیں گے. اللہ اکبر، علی اس ہستی کا نام ہے کہ اللہ اکبر جس جنگ میں مولا علی تشریف لے گئے، علی پوری زندگی کبھی کوئی جنگ ہارے ہی نہیں. مولا مشکل کشا نے زندگی کی ہر جنگ جیتی ہے. مولا مشکل کشا نے جس پر تلوار اٹھائی ہے کبھی وہ بچ کے نکل نہیں سکا ہے. مولا وہ مشکل کشا ہے جس کا وار کبھی خالی نہیں گیا ہے. یاد رکھنا، ہم اہل سنت مولا علی کے ذکر کو بطور وظیفہ پڑھتے ہیں. ہمارے یہاں صوفیہ کے نزدیک ناد علی روز پڑھی جاتی ہے. علی کا ذکر وہ ہے جسے عبادت قرار دیا گیا ہے. مولا علی کا ذکر وہ ہے جو بلاؤں کے خاتمے کا ذریعہ ہے. مولا علی کا ذکر وہ ہے کہ اللہ اکبر پڑھنے والا علی علی کرتے کرتے ولی بن جاتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے امام لکھتے ہیں سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے. علی ہے ہاں علی ہے ہاں علی ہے. اللہ اکبر، مولا مشکل کشا وہ جسے رسول اللہ کے بھائی ہونے کا شرف حاصل ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. اللہ اکبر، مولا مشکل کشا کی آج میلاد کا دن ہے. نور الابصار میں علامہ شیخ مومن شبلنجی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے رجب کی 13 تاریخ کو جمعہ کے دن مولا مشکل کشا کی ولادت کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی ہے. کعبے کے اندر مولا علی کی ولادت ہوئی ہے. یاد رکھیے دوسرے محققین ہمارے سر آنکھوں پر ہے، ہم کسی کی تحقیق کا نہ مذاق اڑاتے ہیں نہ انکار کرتے ہیں. یاد رکھیے ازالت الخفا میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا مولا علی کی ولادت کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی ہے. امام حاکم نے اپنی مستدرک میں لکھا مولا علی کی ولادت کعبے میں ہوئی ہے. مدارج النبوہ میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا مولا علی کی ولادت کعبۃ اللہ میں ہوئی ہے. نظم العالی میں سید محمد بالگرامی رحمت اللہ علیہ نے لکھا مولا علی کی ولادت کعبۃ اللہ میں ہوئی ہے. اللہ اکبر، یہ مولا مشکل کشا کی ولادت کس شان سے ہوئی ہے ذرا غور کیجئے. اللہ اکبر، ابھی مولا علی پیدا نہیں ہوئے تھے، ان کے والد حضرت ابو طالب یمن کے سفر میں تشریف لے گئے ہیں. وہاں پر ایک راہب تھا جس کی عمر اللہ اکبر 100 سال سے بڑی بتائی جاتی ہے. بعض مورخین نے لکھا کہ وہ 200 سال کا تھا، بعض نے لکھا وہ 150 سال کا تھا. لیکن ایک احتیاط کے تحت میں آپ کے سامنے عرض کروں، میری قوم کے جوانوں، تم نے علی کے مرتضیٰ کو سمجھا کیا ہے؟ جشن مولود کعبہ منانے والوں، جشن ولادت فاتح خیبر منانے والوں، سنو اللہ اکبر، حسنین کے بابا کی شان کیا ہے، میرے مولا مشکل کشا کی شان کیا ہے. اللہ اکبر. اور اگر ولادت علی سننے کے لیے آئے ہو تو یاد رکھیے یہ سویم اور چیلم کی محفل نہیں ہے کہ ہم اسی طرح سے خاموش سردی کا مجسمہ بن کر کے سنے، بلکہ علی کا ذکر وہ ہے اگر مردوں کے سامنے ذکر علی کیا جائے تو علی کے ذکر سے مردوں میں بھی جان پیدا ہو سکتی ہے. محفل میں سناٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ سنیے، غور سے سنیے، دلوں میں جائز مرادیں لے کے سنیے میرے مولا کی شان کیا ہے. اللہ اکبر. حضرت ابو طالب یمن کے سفر میں ہے. ایک بڈھا راہب جو ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے میرے اللہ آخری نبی کے کسی رشتہ دار سے میری ملاقات کرا دے، اس لیے کہ پتا نہیں میری سانسیں کتنی بچی ہوئی ہے، پتا نہیں میری سانسیں کتنی بچی ہوئی ہے. آخری نبی کو میں نے دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا.
دیکھنا مجھے نہیں پتا، میرے اللہ مجھے زیارت کرا دے ان کے خاندان کے کسی فرد کی۔ دراصل سر شام سے آپ ذکر مولا مشکل کشا سن رہے ہیں، مجھے نہیں پتا مجھ سے پیشرو مقررین نے آپ سے کیا باتیں کی، لیکن مجھے جو کرنی ہے میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اس کا نام مشرم بتایا جاتا ہے، اس راہب کا نام مشرم بتایا جاتا ہے۔ مشرم دعا کر رہا ہے، اللہ آخری نبی کو میں نے نہیں دیکھا، پتہ نہیں دیکھ سکوں گا یا نہیں دیکھ سکوں گا، مجھے ان کے خاندان کے کسی فرد سے میری ملاقات کرا دے۔ ایسے میں اللہ اکبر، حضرت ابو طالب نے سفر یمن میں سوچا چلتے چلتے میں کسی راہب سے اور ملاقات کروں، کسی بزرگ سے ملاقات کروں، اور اتفاق سے اس کی خانقاہ کے اندر تشریف لے گئے۔ جب گئے تو دیکھا کہ وہ دعا میں مصروف تھا۔ اللہ اکبر، آخری نبی کے خاندان کے کسی فرد کی زیارت کرا دے۔ ایسے میں آپ نے اس دور کے مطابق جو بھی علیہ سلیق کا طریقہ تھا اس کے مطابق اس سے گفتگو کی، تو اس نے کہا کہ تیرا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرا نام جو ہے وہ عبد مناف ہے اور مجھے ابو طالب کہتے ہیں۔ اچھا تیرے بابا کا نام؟ میرے بابا کا نام جو ہے وہ میرے بابا کو عبد المطلب کہا جاتا ہے۔ تیرا خاندان کون سا ہے؟ بنو ہاشم قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں۔ شہر کون سا ہے؟ مکے کا رہنے والا ہوں۔ تو کہا اچھا تم مکے کے ہو، ہاشمی ہو، تمہارا نام عبد مناف ہے اور تمہیں ابو طالب کہا جاتا ہے، مجھے عمران بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، تو کہا اللہ اللہ کیا تیری بیوی مراد سے ہے؟ اللہ اکبر، اس نے ڈائریکٹ سوال کیا کیا تیری بیوی مراد سے ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے اس کا علم نہیں کہ میری بیوی مراد سے۔ کہا سن، تو آخری نبی کا سگا چچا ہے، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے تو آخری نبی کا سگا چچا ہے، اور جب آخری نبی کی عمر 29 سال کی ہوگی تو اس وقت نبی کے چچا کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہونے کے آثار ظاہر ہوں گے۔ جب نبی کی عمر 29 سال کی ہوگی، 29 سال آخری نبی کی عمر ہوگی، تو ان کے گھر میں ایک بیٹے کی ولادت کے آثار ظاہر ہوں گے جو ولیوں کا سردار ہوگا اور ان کا خلیفہ ہوگا۔ تو نبی کا چچا، آخری نبی کا چچا ہے، کیا تیرے گھر میں کسی بھتیجے کی عمر 29 سال کی ہو گئی؟ تو آپ نے فرمایا میرے بھتیجے تو بہت ہیں لیکن جو سب سے چہیتا بھتیجا جو میرا ہے اس کا نام محمد ہے۔ تو کہا اس کے والد کیا دنیا سے کوچ نہیں کر گئے؟ کہا بالکل صحیح کہا۔ اس کی امی دنیا سے کوچ نہیں کر گئی؟ کہا بالکل صحیح کہا۔ کہا لوگ اس کے کردار کی قسم نہیں کھاتے؟ کہا بالکل صحیح کہا۔ لوگ اس کو صادق و وعد الامین نہیں کہتے؟ کہا بالکل صحیح کہا۔ کیا وہ پورے مکے میں سب سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے؟ کہا یہ بھی بالکل صحیح کہا۔ کہا سن، اگر تجھے پتا نہیں ہے لیکن یہ مبارک بات لے کر کے جا کہ تو پھر سے باپ بننے والا ہے اور تیری بیوی مراد سے ہے، اس لیے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ جب آخری نبی 29 سال کے ہو جائیں گے تو اس وقت علی کی پیدائش ہوگی، جو ان کا وزیر بھی ہوگا، ان کا خلیفہ بھی ہوگا۔ کہا میں تیری بات پر کیسے یقین کر لوں؟ اللہ اکبر، اس نے کہا بتا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ تو کہا آپ سچے ہیں، اس کی کوئی سند مجھے چاہیے۔ تو کہا کہ سن، کیا چاہتا ہے، کس طریقے کی سند چاہتا ہے؟ تو کہا یہ جو سامنے درخت ہے اس کے لیے دعا کر دیجئے کہ یہ درخت پھر سے ہرا ہو جائے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کے دعا کیا، اے اللہ اگر میں سچا ہوں تو یہ درخت کو ہرا کر دے۔ حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں اس نے دعا کی وہ درخت فوراً ہرا ہو گیا۔ اس نے کہا ابو طالب جب تیرے بھتیجے محمد کے پاس جانا تو اس کو میرا سلام کہنا اور اس سے کہنا کہ میں اس پہ ایمان لایا اور میں نے اس کی تصدیق کی اور میں اس کی شفاعت کا امیدوار ہوں۔ حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ میں بے چین ہو گیا، میرے گھر میں بیٹے کی بشارت۔ اللہ اکبر، جیسے ہی میں مکہ پہنچا اور حضرت فاطمہ بنت اسد سے ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا میرے سرتاج مبارک ہو، آپ کے گھر میں پھر سے خوشی آ گئی ہے اور میرے
شکم کے اندر بچہ آ گیا ہے. اللہ اکبر. سنیو ہم تو میلاد مصطفیٰ بھی منانے والے ہیں, میلاد غوث اعظم بھی منانے والے ہیں, اور الحمدللہ اس وقت ہم مولود مولا علی پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر. اب مولا علی ماں کے پیٹ میں آ گئے, مولا علی ماں کے پیٹ میں آ گئے. سنیو غور سے سنو, مولا علی ماں کے شکم میں آ گئے. ارے کوئی 40 سال میں بھی پہچان نہ سکا نبی کو, کوئی 50 سال میں بھی پہچان نہ سکا نبی کو, کوئی 60 سال میں بھی پہچان نہ سکا نبی کو, کوئی بڈھا ہو کے مر گیا نبی کو پہچان نہ سکا. میرا علی وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں بھی نبی کو پہچانتا. واہ واہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, جشن ولادت فاتح خیبر.